السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. معاملہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم شہزاد صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ. ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ندیم صاحب میں آپ سے شروعات کرتا ہوں. یہ ضرورت کیا تھی اتنا بڑا معاملہ کریٹ کرنے کی، پھر اس کے بعد عوام کا نیریٹو بلڈنگ کی، وہ بھی جھوٹا نیریٹو بلڈنگ کی، پھر سوچ بھی بدل دی گئی، مائنڈ سیٹ کریٹ کیے گئے، اور پھر عوام کو حکومت وقت جو ابھی حکومت ہے اس کے خلاف لا کے کھڑا کیا گیا. اس پورے معاملے کی ضرورت کیا تھی جبکہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو آئین ہو رہی تھیں؟ سابق وزیراعظم جو تھے دیکھیں جی، وہ اس وقت اپنا اعتماد کھو چکے تھے. جو ملک کی صورتحال تھی، جو ملک کے اندر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے اس وقت بھی، ایسی صورتحال کے اندر یہ اسے ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہیں گے کہ یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی کہ کسی طرح میں اپنے اقتدار کو بچاؤں. اس کے لیے انہوں نے ملک کی معیشت کو، ملک کی ساکھ کو، ملک کے اداروں کو داؤ پہ لگا دیا. اور اس کا نقصان آپ دیکھیں کہ سائفر سے کیا ہوا. اس سے ہماری معیشت کو نقصان ہوا، اس سے نقصان ہوا تو ہمارے ملک پاکستان کو نقصان ہوا. ان تمام تر اس کے جو پیچھے محرکات تھے وہ دیکھیں، کھیل جو ہے کھلاڑی کی وہ ضرور ان کی سوچ ضرور ہے، لیکن سیاست یا ملک کے ساتھ اس طرح کا گنونا کھیل کھیلا گیا جو کہ عالمی دنیا کے اندر بھی جگہ سائی بنی. پھر ایک ایسے ہمارے دوست ملک کو، یا آپ سمجھے کہ امریکہ جس کی ہر شعبے کے اندر ہمارے ساتھ معاونت رہی ہے اور چلتا آ رہا ہے، پھر ایک کس طرح کا ان پر الزام بے بنیاد لگانا، اس سے یہ ایسی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اختلافات آئیں. اور چونکہ انہوں نے وہاں پر آپ کو پتہ ہے اس سے قبل ایک فرم بھی ہائر کی تھی، اس کی پلاننگ جو آف شور جو ہے وہ قبل از وقت کر لی گئی تھی اور اس کے بارے میں ہی پروموشن کی جا سکے. اور وہ جو وہاں پر ہائر کیے گئے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی بہت سارے انکشافات ہیں، بہت سارا ابہام پیدا ہوا تھا. اور یہی وہ چیزیں تھی جس کے بارے میں اب اعظم خان کے جو 164 کا بیان آیا ہے، اور انہوں نے مزید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آف دی ریکارڈ ہیں، اور وہ اس تمام تر انجینئرنگ کے اندر اور تمام تر اس جو یہ عزائم تھے، جو اس کے اندر محرکات تھے، جو بھی اس چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے جو اپنے اب تو بلکہ ان کے ساتھ جو ایسے رفقات ہیں جن میں شامل قریشی بھی رہے جو وزیر خارجہ تھے اس وقت کے، وہ بھی اب اس میں انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کو اس میں استعمال کیا گیا. لیکن اب قوم کی جو اس وقت جو نظر ہے کہ اس تمام تر نقصانات کا ازالہ کیسے ہوگا، کیا وہ سزا مل کر ہوگا، کیا وہ ساکھ پاکستان کی کس طرح بحال کریں گے پوری دنیا کے اندر. اس حوالے سے یہ خوشائند بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے ان کے جو ترجمان ہے وزارت خارجہ کے میتھیو ملر، ان کی جانب سے بات واضح کر دی گئی کہ یہ سائفر بالکل بے بنیاد ہے. وہ شروع سے انہوں نے ڈینائی کیا اور انہوں نے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے. تو اس کے بعد اب ہمارا یہ معاملہ آ گیا ہے ہمارے اپنے اندرونی انٹرنل معاملہ ہے اور عدالتی معاملہ ہے. اس کے تحت اگر یہ جو دستاویزات ہوتی ہیں اس کے اندر اب سیکریٹ ایکٹ کے تحت اگر آرٹیکل 6 کا استعمال ہوتا ہے اور اس پر اب چونکہ دیکھیں سامنے گواہ بھی موجود ہے کہ جو اعظم خان کا جو بیان آیا ہے، اس صورتحال کے اندر قوم جو ہے انصاف چاہتی ہے کہ جو بھی مجرم ہے، اور یہ قومی مجرم ہے، جو بھی اس میں چیز ثابت ہو اور ان کے جو اس میں سہولت کاری کا جنہوں نے ایک کام کیا، تو یہ قومی مجرمانہ سرگرمیاں تھی. اس حوالے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، ان پر وہ تمام سزائیں لگنی بھی چاہیے. اب دیکھیں قانونی طور پر امینڈمنٹ بھی کی گئی ہے کہ 14 سال کی سائفر کے حوالے سے جو ہے کہ سزا کے حوالے سے بھی ہو گیا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر گم کرنے کا، اب وہ مدعی غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں بالکل ان مدعا بالکل غائب کرنے کی کوشش کر دی گئی. اگر وہ اتنے ہی اہم دستاویزات تھے جن کو آپ نے استعمال کیا اس دور کے اندر اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت اب وہ پیپر ہی اگر آپ ظاہر بھی نہیں کرتے اور ایک صرف ایک لہراتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ جی یہ وہ کاغذ خالی ہو. اتنی بڑی ایک سازش اور گیم یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ کی گئی. اور اس حوالے سے اب اس سائفر کو منطقی انجام تک پہنچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور یہ قوم کا اثاثہ ہے. قوم بھی اس چیز کی اب جو منتظر ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا سائفر یا اس طرز کا کوئی اور ڈرامہ نہ رچا سکے. بالکل ٹھیک ہے ندیم بھائی.
بالکل جی، سوال سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف انہوں نے شکرانے کی وہ دعا بھی کی اور عبادت بھی کی، اور انہوں نے اس حوالے سے بھی یہ بات بالکل انہوں نے کہی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے انہوں نے اس بات کو یعنی کہ تصدیق کی ان کے بے گناہی کی کہ جو ان پر الزامات لگے وہ بے بنیاد تھے الزام۔ اس بارے میں تو میاں شہباز شریف صاحب شروع سے ہی یہ بات کرتے آئے کہ یہ جو الزام اگر مجھ پر کوئی ایک ٹیڈی کا پیسے کا ان کے وقت یعنی کہ بچوں میں بھی یہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ بھائی انہوں نے ایک دھیلے کا بھی اگر مجھ پر الزام ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو یہ بات ان کی اب دیکھیں ان کا بیانیہ سچ ثابت ہوا ہے کہ واقعی وہ پھر اس بات میں ان کی صداقت تھی اور سچائی تھی، جس پر ڈیلی میل کی جانب سے جو اخبار انہوں نے بھی اس کے حوالے سے دیکھیں اس میں ان کی جو خبر کی پھر تردید کی، انہوں نے اس پر اپولوجائز کیا کہ معافی مانگی، تو انہوں نے بھی معاف کر دیا۔ یہ بھی ان کی فراغ دلی ہے کہ چلے فارن میڈیا اگر انہوں نے کسی کے وہ بھی استعمال ہوئے، وہ بھی سائفر کے یہ قصہ ہم کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر استعمال ہوا، تو انہیں بھی استعمال کیے گئے۔ تو اس وجہ سے ان پر نیب کے جو کیسز بنے اور ایک ہی کیسز میں دو دفعہ تین دفعہ گرفتاریاں ہوئی، اور انہوں نے پھر بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ گرفتاریاں دی بھی، قانون کا احترام بھی کیا، قانون کی پاسداری بھی کی، عدالتوں کو بھی فیس کیا، اور اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے اندر کم سے کم 90 دن کی گرفتاری تھی بغیر کسی اس کے۔ تو اب تو چلے اس میں بھی ترمیم کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کہ اس میں اب 15 دن رکھ دیے گئے کہ چونکہ وہ اس تکلیف دہ مرحلے سے وہ گزرے، پھر ان کی صحت کی بھی جو حالت تھی صورتحال میں انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا۔ مقصد یہ کہ انہوں نے قانون کی پاسداری کی اور پھر کیس کو لے کر چلے، اور آج وہی بات جو قبل از وقت انہوں نے کی تھی وہ ثابت ہوئی کہ ان کے بیٹے حمزہ شہباز وہ بھی اس میں بری ہوئے ہیں، ان کی فیملی کو بھی اس کے اندر دیکھیں انوالو کیا گیا۔ ہمارے پاکستان کی ایک ثقافت یا تہذیب و تمدن کے حوالے سے میں بات کروں گا، خواتین کا بہت احترام کیا جاتا ہے کہ مختلف ایسے کیسز میں ان کو بہت سارا ریلیف دے دیا جاتا ہے کہ اس وقت، لیکن یہ انتقامی کاروائی پھر نہیں تھی سابقہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی جانب سے، تو پھر کیا تھی کہ ان کی فیملیاں بھی عدالتوں میں آئی، جس طرح مریم نواز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، انہوں نے گرفتاریاں بہت عرصہ، اور پھر کس طرح ان کی گرفتاری کی گئی وہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال کے اندر یہ اب شہباز شریف صاحب چونکہ اپنے کیس میں بری ہوئے اور باعزت بری ہو گئے، انہیں نیب نے کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ اب دیگر جو لوگ ہیں، اب یہ بات تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کو دیکھنی ہے کہ ان کے دیگر جو پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، جن پر انتقامی کارروائی کے ذریعے یا بے بنیاد کیسز کیے گئے، کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے جن پر یہ کیسز ہیں، اور ان حوالے سے بھی ان کیسز کی بھی دوبارہ سے جانچ پڑتال کی جائے، ان کیسز کو ریویو میں لے جایا جائے، دیکھا جائے کہ اگر ان پر الزام ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان پر اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو انہیں جو بھی سزا آئین و قانون کے مطابق ملنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھ پر یہ جرم ثابت ہوتا ہے، اگر منی لانڈرنگ یا جو بھی ان پر بے بنیاد الزامات تھے، تو میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور میں اس کا جواب بھی کر دوں گا اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش بھی کروں گا۔ تو یہ وہ تمام صورتحال جو ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شور کس بات کا تھا جو گزشتہ جو ماضی میں حکومت تھی وہ مچاتی رہی، اور عوام کا جو جھوٹا نیریٹو وہ بلڈ کرتی رہی کہ نہ الیکشنز ہونے ہیں نہ کچھ اور ہونا ہے، ملک کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں موجودہ حکومت، یہ سارے الزامات لگائے گئے، ان الزامات کا کون جواب دے گا؟ الزامات کی سب سے پہلے تو جو اس کی جو بیس ہے وہ یہی تھی کہ چونکہ سابقہ حکومت یہ تمام تر پلان بنا کر دے کر گئی تھی، وہ جانتی تھی، انہوں نے تمام یہ ایک جیسے ایک وہ جال نہیں بنا دیا جاتا، بن دیا جاتا ہے کہ معیشت ہمارے اس وقت ڈیفالٹ کے قریب تھی، ملک میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ الیکشنز کے لیے اس وقت فنڈز کے معاملات ان کو پتہ تھا آنے والے وقت میں جو ہوگا، انہوں نے اس لیے اس کا شور ہوگا مچانا شروع کر دیا کہ الیکشن بھی وقت پر نہیں ہوں گے، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، ملک بھی ڈیفالٹ پر چلا جائے گا۔ اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ کئی ایسی وائس آئیں جو کہ آپس میں باتوں کا تبادلہ ہوتا رہا وائس کے ذریعے کہ ڈیفالٹ کی طرف ملک کو جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ وہ سارے پلان چونکہ وہ جانتے تھے، انہوں نے اس میں رنگ بھرنا تھا، لیکن چونکہ ملک کے اندر آج بھی محب وطن پاکستانی موجود ہیں، آج بھی ایسی قیادتیں ہماری موجود ہیں، ہمارے اداروں اور فوج کے اور ہماری حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کیے گئے، وہ بھی آج بھی تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پر آئے، اور پھر الیکشن کمیشن اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے یہ ثابت کیا کہ جو باتیں کی اس وقت اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کو وہ پوری کی، اس میں ملک کو پہلے ڈیفالٹ سے نکالا، ملک کی جو معیشت تھی اس کو کچھ مستحکم کیا، ورنہ تو ملک کا بالکل دیوالیہ نکال کر، چونکہ وہ سابقہ
हुकूमत ये देख रही थी, उन्हें पता था, इसलिए वो तमाम ये गैस अपने लगा रहे थे, अपने फोरकास्ट जो वो छोड़ते जा रहे थे, लेकिन उसमें वो एक एक करके नाकाम हुए। इलेक्शन कमीशन की जब से देखें, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तैयारी तो शुरू से रही है, वो हर तरीके से आवाम को कि आवाम मुतमईन रहे, हुकूमत मुतमईन रहे, तमाम पार्टीज मुतमईन रहे कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से होंगे और उसके अंदर किसी किस्म का इबाहम ना हो किसी को भी। देखिए मर्दमशुमारी, जो डिजिटल मर्दमशुमारी हुई है, इस पर जो अब मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इनके एतराज़ात हैं और इस हवाले से केस भी चूंकि चलता रहा और इस हवाले से उनके एतराज़ात आज भी कायम हैं। इस पर भी इसका सलूशन निकाला जा रहा है कि अगर इस पर सियासी जमातें, क्योंकि तमाम को आज़ादी है, अगर उनको एतराज़ात हैं तो फिर इस हवाले से 2017 की मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कर लिया जाता है, 2022 की जो हल्का बनी है उसके तहत इलेक्शन को फाइनलाइज कर लिया जाता है। लेकिन अगर इस पर भी फिर भी आपस में चूंकि बैठकर एक इसके वो हल तलाश किया गया है कि किसी भी फंड्स का पहले इशू है, उसके लिए भी आप देखें कि 42.5 यानी कि 42 अरब 50 करोड़ रुपया सेक्शन कर दी गई, जो तकनीकी जमनी ग्रांट थी वो दे दी गई और उसमें ये बात भी वाजे कर दी गई कि 10 अरब की जो ग्रांट है वो फौरी तौर पर रिलीज भी कर दी गई कि इसमें भी किसी किस्म का इबाम ना रहे, क्योंकि फंड्स की किल्लत नहीं है, ना इसमें कोई सियासी किसी किस्म का झुकाव या सियासी किसी किस्म का कोई मफादात का मामला नहीं है, यहाँ मुल्क का मामला है और तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इलेक्शन कराने का मामला है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर आप देखें कि तमाम ही सियासी जमातें मुत्तफिक भी होंगी और इलेक्शन भी होंगे। अगर अब साबका पुरानी मर्दमशुमारी पर भी की जाए तो उस पर यह बात जरूर वाजे कर दी गई कि हल्का बंदियां जो पॉपुलेशन के मुताबिक कर दी जाएंगी, कि इक्वल कर दी जाएंगी, कि उसमें भी किसी किस्म का एतराज ना रहे। इलेक्शन कमीशन जो है इस सवाल से बिल्कुल वो तैयार है और हम वक्त हम चूंकि इलेक्शन कमीशन को काफी कवर करते हैं, देखते हैं कि वो इदारा है जो कभी भी इनकी जानब से ना नहीं आई, कैसे भी हालात हुए मुल्क के अंदर, अगर कहा गया जी यहाँ पर अमन अमान का मामला है तो पर भी उन्होंने यानी कि इनकार नहीं किया कि बिल्कुल हम तैयार हैं, हम मदद दे लेंगे, अपने इदारों की मदद ले लेंगे और जिस तरह पॉलिटिकल जमातें मुतमईन होंगी उस तरीके से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है नदीम साहब।